بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ پورا بہاولپور بادلوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب تو گرج چمک کی وجہ سے ماحول اور بھی خوفناک ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں کٹاکٹ بارش شروع ہو گئی تھی۔ باہر سے آنے والی بارش کی تیز آوازوں کو سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ آج میرا گھر جانا ممکن نہیں ہوگا، لیکن کہتے ہیں نا، امید پر دنیا قائم ہے۔ میں بھی اپنے آفس سے نکل کر باہر ہسپتال کی راہداری میں آ گئی۔ تبھی میری نظر مرکزی دروازے پر پڑی تو وہاں ایک رکشے والا کھڑا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اسے جا کر کہوں کہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ آئے، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ اس رکشے والے سے بات کرنا میرے لیے ایک خوفناک تجربہ ہوگا۔ جیسے ہی میں ہسپتال کی سیڑھیاں اتر کر نیچے پارکنگ تک پہنچی تو مجھے رکشے کے اندر کا منظر بھی صاف دکھائی دینے لگا۔ ہلکی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں مجھے وہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت بھی تھی اور ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی۔ بچی کو دیکھا تو اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا۔ اس کی عمر زیادہ نہیں ہوگی، یہی کوئی 8-10 سال کی ہوگی۔ اسے دیکھ کر میں خوف سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ مجھے سنیرا یاد آ گئی، میری چھوٹی بیٹی۔ وہ مجھے پوری دنیا میں جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ اس رکشے والے نے جس بچی کو پکڑ رکھا تھا وہ بھی میری سنیرا کی عمر کی ہی تھی۔ میں نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا دل اپنے خیالوں سے نکل آیا تھا۔ مجھے گھر جانے کی بجائے اب اس بچی کی فکر ہونے لگی۔ میں بھاگتی ہوئی رکشے والے کے پاس پہنچی اور اس سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تمہاری بیٹی ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ میں نے ایک ہی سانس کر دیے۔ اس نے مجھ سے کوئی بات کہنے کی بجائے وہ بچی اس ادھیڑ عمر کی عورت کو پکڑنے کا کہا۔ دونوں مرد اور عورت اس چھوٹی بچی کو پکڑ کر ہسپتال کی ایمرجنسی کی طرف بڑھنے لگے۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ہسپتال کے کونے کونے سے واقف ہوں۔ ان کے قدم ہسپتال کی ایمرجنسی کی طرف ہی بڑھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ تم یہاں کا اسٹاف ہو یا پھر تمہیں ہسپتال کی ایمرجنسی کا پتہ ہے۔ حالانکہ ہسپتال کی ایمرجنسی اس طرف نہیں تھی، بلکہ یہ ساری پارکنگ گھوم کر پچھلی طرف جانے پر ہسپتال کا ایمرجنسی روم نظر آتا تھا۔ میں اس آدمی کو دیکھ کر شک میں پڑ گئی تھی۔ وہ عورت بھی کافی تیز تراز معلوم ہوتی تھی۔ اگر یہ ان کی بیٹی بھی ہے تو یہ اتنے ہوش و حواس میں کیسے ہیں؟ میں نے دل میں سوچا تھا۔ لگتا ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ دال میں کالا ضرور ہے، میں نے دل میں سوچا اور اس مرد و عورت کا پیچھا کرنے لگی۔ حالانکہ ان لوگوں نے مجھ سے مدد نہیں مانگی تھی، نہ ہی مجھ سے کچھ پوچھا تھا۔ جب میں ان کے پیچھے پیچھے جانے لگی تو یہ بھی مجھے چور نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے ان کو میرا پیچھے آنا اچھا نہ لگا ہو۔ لیکن مجھے اس وقت کوئی پرواہ نہیں تھی کہ انہیں میں اچھی لگ رہی ہوں یا بری۔ میں ان کا پیچھا کرتی ایمرجنسی وارڈ تک چلی گئی۔ مجھے ایک لمحے کو لگا کہ یہ ایمرجنسی وارڈ میری وجہ سے گئے ہوں، پہلے کہیں اور جا رہے ہوں، لیکن ظاہر ہے میں انہیں اس وقت یہ بات پوچھ نہیں سکتی تھی۔ ایمرجنسی میں بھی ان کے ساتھ ساتھ داخل ہوئی۔ ان لوگوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ شاید مجھے دیکھ کر خار کھا رہے تھے۔ خیر میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر چلی گئی۔ ایمرجنسی میں اس وقت ڈاکٹر معیز تھی۔ ڈاکٹر معیز نے جب اس لڑکی کو دیکھا جو کہ خون میں لت پت تھی تو خود ہی چیخ کر آگے بڑھے۔ وہ ابھی نئے آئے تھے، مریضوں کو دیکھ کر ایسے ہی جذباتی ہو جاتے۔ ڈاکٹر معیز کو دیکھ کر مجھے بھی محسوس ہو گیا کہ وہ بچی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر معیز نے اسے بیڈ پر منتقل کیا اور اس کے زخموں کو صاف کیا۔ بچی کا خون اس قدر بہہ چکا تھا کہ اس کے زخموں کا تو اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے بس خون کی تھیلی ہے کوئی جو پھٹ گئی ہے۔ میں تو اسے دیکھتی تو کانپ کر رہ جاتی۔ میں اپنی نظریں کمرے میں موجود دوسری چیزوں پر مرکوز کیے ہوئے تھی تاکہ میرا ذہن جتنا جلدی ہو سکے اس سارے منظر سے ہٹ سکے اور میں اس بچی سے متعلق دوسرے معاملات کے بارے میں سوچ سکوں
کیونکہ بچی کو بہت زیادہ امداد کی ضرورت تھی۔ صرف ڈاکٹر معیز ہی کافی نہیں تھے مگر مرد اور عورت جو اس کے ساتھ آئے تھے ان کے تیور عجیب سے تھے۔ کہنے لگے، میڈم اگر آپ ہماری بچی کا آپریشن کریں گے تو پھر اپنے پیسوں پہ کیجیے گا، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم نے بڑی مشکل سے اپنی بچی کو قرآن حفظ کروایا ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ان کی بے وقوفیوں کی قیمت بھرتے پھریں۔ ہم نے تو اسے 100 بار منع کیا کہ بیٹا شام کے اس وقت کھیلنے نہیں جاتے، مگر آج کل کے بچے تو آپ کو پتہ ہے کتنے باغی ہو گئے ہیں، ماں باپ کی بات ہی نہیں سنتے، یہ رات دیر تک کھیلنے چلی جاتی ہے، اور دیکھ لیا نتیجہ۔ آدمی اپنے آپ کو ایک سخت باپ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ عورت بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، لیکن ان کی عمروں کا فرق عجیب سا تھا۔ مرد کی عمر بمشکل 30 سال لگ رہی تھی، جبکہ عورت اس کی ماں کی عمر کی لگ رہی تھی۔ اسی وقت پوچھا کہ آپ آپس میں کیا لگتے ہیں؟ عورت بھڑک کر بولی، میڈم آپ کو نظر نہیں آتا، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، یہ ہماری چھوٹی بچی ہے، ہم ایک تو پہلے ہی پریشان ہیں، اوپر سے آپ اپنے فضول سوال کر کے مجھے اور پریشان کر رہی ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں یہاں بیٹھوں، میرے اور بھی بچے ہیں، مجھے گھر جانا ہے، آپ میری بچی کا علاج شروع کریں، اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو بھی بتا دیں، ہم غریبوں کے لیے سرکاری ہسپتال تو ہیں ہی، ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ اس عورت کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی ہے۔ میں نے بھی دل میں ٹھان لی تھی کہ میں ان دونوں کو یہاں سے کہیں نہ جانے دوں گی۔ میں نے ڈاکٹر معیز کو اشارہ کیا، میں نے اشارتاً ان سے کہہ دیا کہ یہ دونوں مجھے مشکوک لگ رہے ہیں، انہیں کہیں جانے نہیں دینا۔ ڈاکٹر معیز بھی میرے جیسا تھا، وہ تو آدھا پاگل تھا، کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے تو پھر اس کی حقیقت جانے بغیر پیچھے نہیں ہٹتا تھا، اچھائی اور برائی میں فرق کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ تم فکر نہیں کرو، مجھے جیب سے بھی پیسے لگانا پڑے تو میں ان لوگوں کو یہاں سے بھاگنے نہیں دوں گا۔ وہ لوگ بھی چالاک تھے، خصوصاً وہ عورت بہت تیز تھی، اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم انہیں یوں ہی یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ تب اس عورت نے مجھے ایک اور بار کہا، ڈاکٹرنی جی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ہماری بچی کا علاج کر دیں، لیکن وہ کیا ہے نا، میرے تو ہاتھ بھی خالی ہیں اور کان بھی، کچھ نہیں ہے میرے پاس جسے بیچ کر میں آپ کو اس کی رقم ادا کر سکوں۔ ہاں دعائیں بہت دوں گی میں آپ کو، غریب عورت ہوں، میری بہت دعائیں لگیں گی آپ کو، میری چھوٹی بچی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی، بار بار مجھے اس چیز کا احساس دلا رہی تھی کہ اس کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے اس کی بیٹی کا علاج کرنے کے بعد ہمیں کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ کچھ دعائیں وہ ہماری جھولی میں ڈال دے گی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہے، کوئی اور ڈاکٹر ہوتا تو شاید اسے یہی کہتا کہ ہاں تم جاؤ کسی دوسرے ہسپتال سے اپنی بچی کا علاج کرواؤ، لیکن میں تو ایسی نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کوئی بات نہیں بی بی، تمہاری بچی کا علاج ہم پر فرض ہے، ہم تو مسیحا ہیں، ہمارا کام ہی تمہاری مدد کرنا ہے، تم اس بارے میں فکر مند نہیں ہو۔ میری بات سن کر بجائے خوش ہونے کے اس کے چہرے پر مایوسی کے سائے لہرانے لگے۔ یقیناً اسے یہ بات خاصی پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ تو یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں اسے اور اس کے میاں کو یہاں سے جانے نہیں دوں گی تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا بی بی جی، ہم اپنی بچی کی کچھ پچھلی رپورٹیں لے آتے ہیں گھر سے، وہ نا میری بیٹی کو خون کی بھی کمی ہے، تو ایسا نہ ہو میری بچی کا علاج کرنے سے پہلے آپ کو اس کے متعلق کچھ پتہ ہی نہ ہو تو مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے وہیں پر اسے چپ کروا دیا، نہیں جی ہم تو خود ہسپتال میں ہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ رہی بات خون کے ٹیسٹ کی، وہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، آپ کی بچی کو خون کی کمی نہیں ہے۔ بس یہ بات سننا تھی کہ وہ بھڑک اٹھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ مجھے اپنی بچی کا خود پتہ ہے، میں نے 3 مہینے ایک ڈسپینسری میں کام کیا ہے، اتنا تو تجربہ میرا بھی ہے، مجھے پتہ ہے میری بچی کو خون کی کمی ہے۔ آپ میری بچی کی جان لینا چاہتی ہیں؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں جا رہی ہوں، جا کر اپنی بچی کے کاغذات لے کر آؤں۔ میں تو جان ہی گئی تھی کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلی جائیں،
لیکن ہاں مجھے اس پر شک ضرور ہو چکا تھا۔ تبھی میں نے اس سے اس کا شناختی کارڈ مانگ لیا جو اس نے بلا جھجک مجھے دیا تھا۔ ہاں مگر اس کو یہ سوچ ضرور آئی تھی کہ شاید میں ہسپتال میں اس کی بچی کا علاج کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں سوچ رہی تھی۔ شاید اس کو ابھی میری تفتیشی فطرت کا علم نہیں تھا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی بلکہ آدمی کو بھی اشارہ کر کے اس کا شناختی کارڈ نکالنے کو کہا۔ اس نے بھی اپنا شناختی کارڈ مجھے دے دیا۔ یہ دونوں جان چھڑا کر جلدی سے باہر کو بھاگے۔ میں نے دیکھا وہ واقعتاً بھاگ رہے تھے۔ جلدی سے پارکنگ کی طرف جا کر انہوں نے ایک مہنگی ٹیکسی بک کی اور وہاں سے چل پڑے۔ میں دیکھ چکی تھی کہ یہ لوگ کچھ غریب نہیں لگتے تھے، لیکن سوال یہ اٹھتا تھا کہ اگر غریب نہ تھے تو بچی کو رکشے میں ڈال کر کیوں لائے؟ میں نے جلدی سے اپنی ایک دوست کو اس شناختی کارڈ کی تفصیلات بھیجی۔ میری وہ سہیلی نادرا میں ہی کام کرتی تھی۔ خوش قسمتی سے آج وہ رات کو اپنے آفس میں ہی تھی۔ میں نے اس سے وہ شناختی کارڈ بھیج کر پوچھا کہ ذرا ان کے بارے میں تو بتاؤ۔ اس نے جو انکشافات مجھ پر کیے میں مزید حیران رہ گئی تھی۔ وہ مرد اور عورت آپس میں میاں بیوی تو دور کی بات سرے سے شادی شدہ ہی نہ تھے۔ البتہ عورت شادی شدہ تھی، مرد غیر شادی شدہ تھا، جبکہ اس عورت کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ یہ بیٹی اس عورت کی بھی ہو سکتی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا، یہاں جو بچی لیٹی ہوئی تھی اس کی شکل دیکھ کر تصویر پر اس کو پہچاننا مشکل تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس عورت نے میرا شک خود ہی دور کر دیا۔ جب 2 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی وہ اپنی بچی کے پاس پلٹ کر نہیں آئی، صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ دونوں اس بچی کے ماں باپ نہیں تھے، ورنہ اسے اس حالت میں چھوڑ کر یہاں سے کیوں جاتے؟ اتنے میں ہم لوگ ناکام ہو گئے۔ بچی نے اپنی آخری سانس لی اور اس ننھی سی جان نے دم توڑ دیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کا جسم اکڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر موئز نے تو اسے پٹیوں میں باندھ رکھا تھا۔ میں نے ان کی طرف اشارتاً پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اگر اس نے ٹھیک نہیں ہونا تو آپ نے اسے پٹیوں میں کیوں جکڑ رکھا ہے؟ ڈاکٹر موئز کسی گہری سوچ میں تھا۔ ایک نظر میری طرف دیکھ کر بولا، تم نہیں جانتی کہ ہمیں کتنی بڑی حقیقت پتہ چلنے والی ہے۔ حقیقت ہی نہیں، پوری کہانی معلوم ہونے والی ہے۔ بس تم ایسا کرو، کسی طرح اس بچی کے ماں باپ کو ڈھونڈو۔ مجھے ایک بار پتہ چل جائے کہ وہ لوگ کون ہیں، اس کے بعد میں تمہیں ساری بات بتاؤں گا۔ ڈاکٹر موئز بھی شاید مجھ سے کام کروانا جانتا تھا۔ میں تو مارے تجسس کے پاگل ہو رہی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ اس بچی کے ماں باپ کون ہیں، لیکن مجھے ڈاکٹر موئز نے اصل ماں باپ کی بجائے ان مرد اور عورت کو ڈھونڈنے کا کہا جو اس بچی کو یہاں تک لے کر آئے تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے موئز کہ ان دونوں کا کوئی قصور نہ ہو، وہ ویسے ہی یہاں سے اس لیے گئے ہوں گے کہ انہیں کوئی اور کام شروع کر دے۔ بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، ایک شخص بے گناہ ہوتا ہے، پولیس اسے خواہ ہی دھر لیتی ہے اپنی فائل بھرنے کے لیے، مگر ان ساری باتوں کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یہ میں اور موئز دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ لوگ قصوروار تھے۔ ڈاکٹر شمائلہ، دراصل یہ بات چھوٹی نہیں ہے، بچی کا معاملہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہوا ہو اور وہ مجرم پکڑے نہ جائے۔ اگر یہ چھوٹی بچی نہ ہوتی، کوئی مرد ہوتا تو شاید میں اتنی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ آپ جانتی ہیں کہ آج کل چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا کیا جرائم ہو جاتے ہیں۔ میں اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آپ کو شاید ایسا لگے گا کہ میں زیادہ ہی بول رہا ہوں، مگر مجھے دنیا کی ہر عورت کی عزت عزیز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کی عزتوں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ڈاکٹر موئز ایک نئے نقطے کی طرف میرا ذہن لے کر گیا تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ بچی کسی درندے کے ہاتھ لگ گئی ہو۔ اس نے اسے رون ڈالا ہو۔ بہت سارے سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ اگر ایسا تھا پھر تو ہمیں کسی صورت ان لوگوں کو نہیں بخشنا چاہیے۔ حادثاتی چیزیں الگ ہیں، لیکن اگر ان لوگوں نے اس بچی کا برا استعمال کیا، اسے اپنی کمائی کا ذریعہ سمجھا، پھر تو یہ ہمارے قہر سے نہیں بچ سکتے۔ اگر پولیس نے سزا نہیں دی تو ہم خود سزا دیں گے، ڈاکٹر موئز نے کہا تھا۔ لیکن اس سب کے لیے حقیقت تک پہنچنا ضروری ہے۔ خواہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ قانون اپنے ہاتھ میں بھی نہیں لینا چاہیے نا شمائلہ۔ ڈاکٹر موئز مجھے سمجھانے لگا۔ میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اس بچی کی ماں کو بلایا جائے۔ اگلے ہی لمحے مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا تھا کہ وہ عورت جو بچی کے ساتھ آئی تھی، دراصل
اس بچی کی ماں ہی تھی اور وہ اس کی اصل اور سگی ماں تھی۔ میرے تو ذہن کے اندر چکر چلنے لگے تھے، ایسا کیسے ممکن ہے کر سکتی؟ میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آنے لگی تھیں، لیکن ابھی میرے لیے سب سے زیادہ ضروری اس بچی کا پوسٹ مارٹم تھا۔ میں نے ڈاکٹر معیز سے کہہ دیا کہ ہمیں جو بھی کرنا پڑے، سچ تک پہنچنے کے لیے اس بچی کی موت کی وجہ ڈھونڈنا ضروری ہے۔ بچی کی ماں بھی ہسپتال میں پہنچ چکی تھی۔ میں نے جب اسے یہ خبر سنائی کہ تمہاری بچی اس دنیا سے چلی گئی تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ مجھے اس کا رونا مگرمچھ کے آنسو جیسا لگ رہا تھا۔ اب تم اپنا ناٹک بند کرو اور یہ بتاؤ کہ تمہاری بچی فوت کیسے ہوئی، اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا؟ یہ کہنا تھا کہ وہ عورت مزید بھڑک گئی۔ ارے تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر؟ تم ایک ماں کی ممتا پر شک کر رہی ہو؟ میں کیا اپنی بچی سے محبت نہیں کرتی تھی جو تم مجھ سے ایسے پولیس والوں کی طرح سوال جواب کر رہی ہو؟ وہ عورت الٹا مجھ پر چڑھ دوڑی، مگر اس نے اصل سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں جان گئی تھی کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اس سارے معاملے میں ملوث ضرور ہے۔ میں نے ڈاکٹر معیز سے کہا، کیوں نہ اس عورت کو ہم یہیں بند کر دیں؟ اگرچہ یہ بات غیر قانونی تھی، مگر مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ موسم کی خرابی کے باعث ہسپتال میں زیادہ عملہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے جا کر ایک اسٹور میں بہانے سے بند کر دیا۔ وہ تو بڑا چیخی چلائی، عمر بھی کافی تھی، زیادہ ہاتھا پائی نہیں کر سکی۔ ڈاکٹر معیز نے کہا کہ 15 منٹ بعد جا کر اس سے پوچھیں گے، اگر ہوش ٹھکانے آئے ہوں، ہمیں سچ بتانا چاہتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ہم پولیس کو بلا کر اسے پولیس کے حوالے کریں گے۔ تب تک میں پوسٹ مارٹم کی تیاری کرتا ہوں، ہمارے لیے سچ کو تلاش کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ڈاکٹر معیز نے پوسٹ مارٹم کی تیاریاں باقاعدہ شروع کر دی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اس بچی کو یہاں سے بنا سچ جانے نہیں جانے دیں گے۔ ویسے بھی اب تو وہ مر چکی تھی، اب چکا تھا۔ ڈاکٹر معیز نے مجھے 10 منٹ کے بعد بتایا کہ تم جا کر اس عورت کے پاس بیٹھو، ایسا نہ ہو کہ وہ بھاگ جائے۔ میں تقریباً رات 3 بجے تک ہسپتال میں ہی بیٹھی رہی۔ پوسٹ مارٹم کیا جا چکا تھا، رپورٹ بھی آ چکی تھی، مگر جب میں نے رپورٹ سنی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی ماں اتنی بھی سنگ دل ہو سکتی ہے، لیکن جو کچھ اس بچی کے ساتھ ہوا تھا، ضروری نہیں کہ وہ اس کی ماں نہیں کیا ہو۔ میں نے سوچا کہ پہلے اس عورت کا اعترافی بیان سنوں، پھر اس سے پوچھوں، اسے بتاؤں کہ اس کی بچی کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اگر وہ مانے گی اور اپنی آمادگی ظاہر کرے گی کہ وہ سچ بولے گی تو پھر ہم اسے یہاں سے جانے دیں گے، پھر تو وہ ماں واقعی میں غمزدہ ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس عورت کو بھی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے اپنی بچی کا بہت برا استعمال کیا تھا۔ 2-3 سٹاف کو بھی بلا کر میں نے اس عورت کو قابو کیا اور ہم اسے آپریشن تھیٹر تک لے کر آ گئے جہاں پر اس بچی کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا۔ اپنی بچی کو یوں دیکھ کر اس عورت کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ خود ہی بولنے لگی۔ شاید اس کے ضمیر کی آواز تھی، ہائے میں لٹ گئی، میں مر گئی، میں نے اپنی بچی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر دیا۔ وہ عورت اب رونے لگی تھی۔ ڈاکٹر معیز نے مجھے اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ عورت اپنا پورا اعتراف جرم کر لے، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ وہ سچ بولتی ہے یا جھوٹ، لیکن اب تو وہ سچ ہی بولنے جا رہی تھی۔ میں نے اپنی بچی کو قرآن حفظ کروایا، میں نے اپنی بچی کے لیے قربانیاں دیں، مگر میں لالچی نکلی۔ میں ماں ہو کر بھی اپنی ممتا اس پر نچھاور نہیں کر سکی۔ مجھ جیسی بدبخت ماں اس زمانے میں کہیں نہ ہوگی۔ وہ عورت دھاڑے مار مار کر روتی، اب تو اپنا سینہ بھی پیٹ رہی تھی۔ اس کا سارا ناٹک ہم اسی لیے برداشت کر رہے تھے کہ ہم اس کے منہ سے سچ اگلوا سکیں، حالانکہ ہسپتال میں اس سارے ماحول کی اجازت نہیں ہوتی۔ پھر اس نے جو سچ کہا، ہمارے کانوں میں تو جیسے کسی نے سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ سوچ نہیں سکتی تھی کہ ایک ماں اتنا بھی گر سکتی ہے۔ مجھے بیٹوں کی خواہش تھی، اس عورت نے ہچکی بھرتے ہوئے کہا تھا۔ اور پھر کیا کیا تم نے؟ بیٹوں کے لالچ میں کیا تم اپنی بیٹی کو بیچنا چاہتی تھی؟ میں بیچنا تو نہیں چاہتی تھی، میری یہ نیت نہیں تھی کہ میں اپنی بیٹی کو بیچوں، مگر میرے دیور نے مجھ سے مشورہ لیا، کہنے لگا اگر تم اپنی بیٹی کا یہ خراب گردہ نکلوا دو جس کی وجہ سے اکثر بیمار رہتی ہے تو تمہیں فائدہ بھی ہو جائے گا۔
مجھ بیوقوف کو اتنا سمجھ نہ آ سکا کہ خراب گردہ بکتا ہی کہاں ہے۔ وہ میری بچی کا گردہ نکلوانے لے گیا تھا، لیکن جب آدھا کام ہو چکا، خبر ہوئی کہ میری بچی کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں کیا کرتی؟ میری بچی کے ساتھ جو ظلم ہو چکا تھا وہ تو سب کچھ ختم نہیں ہونے والا تھا۔ میرے بولنے سے میری بچی کا گردہ واپس تو نہیں آنے والا تھا، لیکن ان ظالموں نے میری بیٹی کا گردہ الگ نکالا۔ اس کے بعد ان ظالموں نے اتنا بھی نہیں کیا کہ میری بچی کو ٹھیک سے ٹانکے لگا دیتے۔ وہ عورت رونے لگی۔ میری بچی کا خون بہہ نکلا۔ ظاہر ہے ان کے لیے تو میری بچی مال مفت ہی تھی نا، انہیں ٹانکے لگا کے کیا ملنا تھا؟ انہوں نے تو گردہ نکالا، اپنی قیمت وصول کی اور میری بچی کو یوں ہی پھینک دیا۔ ہم اسے ہسپتال میں اس لیے لے کر آئے تھے کہ میری بچی کا علاج ہو سکے، مگر آپ کے سوالوں نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے 3 بچوں کو چھوڑ کر جیل میں چلی جاؤں۔ میرا قصور کوئی نہیں ہے جی، میں اپنی دیور کی باتوں میں آ گئی تھی، مگر میں نے غلط کیا۔ وہ عورت یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں اور ڈاکٹر سوچ میں پڑ گئے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں۔ جیل میں بھجواتے ہیں تو باقی 3 بچے بھی رول جائیں گے، کیونکہ باپ تو نشہ کرتا تھا، ایک ماں ہی ان بچوں کا خیال رکھتی تھی۔ بس انسانیت کے ناطے ہم نے اسے جانے دیا، کیونکہ بچی کی روح تو فنا ہو چکی تھی، اب تو اسے واپس لایا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ ہی بتائیے، میں نے اور ڈاکٹر معیز نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، کیونکہ میرے دل پر اس بچی کی روح کا بوجھ ہے، اپنے ضمیر کا بوجھ ہے۔ خدا را مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔